ٹھیک ہے، پریکٹس شروع کرتے ہیں. قالا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا. تو ترجمہ کیجئے. قالا قالو قلتا قلتم قلتو قلنا یقولو یقولون تقولو تقولون اقولو نقولو قل قولو لا تقل لا تقولو قائل مقول قال کہنا. ہوا قال ہی قالت ہوا یقول ہی تقول. اب اگلے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے. قال قالو قلت قلتم قلت قلنا یقول یقولون تقول تقولون اقول نقول قل قولوا لا تقل لا تقولوا قائل مقول قال هو قال هي قالت هو يقول هي تقول. ایک بار پھر دہراتے ہیں اس کو. قال قالوا قلت قلتم قلت قلنا یقول یقولون تقول تقولون اقول نقول قل قولوا لا تقل لا تقولوا قائل مقول قال هو قال هي قالت هو يقول هي تقول. اب آپ میرے ساتھ دہرائیے. قال قالوا قلت قلتم قلت قلنا يقول يقولون تقول تقولون اقول نقول قل قولوا لا تقل لا تقولوا قائل مقول قال هو قال هي قالت هو يقول هي تقول. ایک بار پھر دہراتے ہیں اس کو. قال قالوا قلت قلتم قلت قلنا يقول يقولون تقول تقولون اقول نقول قل قولوا لا تقل لا تقولوا قائل مقول قال هو قال هي قالت هو يقول هي تقول. جزاکم اللہ خیر. اور یاد رکھیے گولڈن رول، اگر آپ صرف سنتے رہیں گے تو بھول جائیں گے. آئی لسن آئی فرگیٹ، آئی سی آئی ریممبر. آپ دیکھیں گے یاد رکھیں گے. آئی پریکٹس آئی لرن. آپ پریکٹس کریں گے تو آپ سیکھیں گے. آئیے نقطۂ شوق کی طرف میں کہوں گا. تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اپنے محبوب بندوں کی، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پسندیدہ بندے ہیں. ان کی صفت میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بندے کون ہیں. اذا جب ذکروا تذکیر کی جاتی ہے بآیات ربہم ان کے رب کی آیات سے، لم یخروا نہیں گر پڑتے علیہا اس پر، ان آیات پر، صما وعمیانا. صمن یعنی جو سن نہیں سکتا. صمن بکمن عمیون یاد ہے نا آپ کو. صمن جو سن نہیں سکتا، بکمن جو بول نہیں سکتا. تیسرا بچہ عمیون یعنی اندھا. عین آنکھ ہے، عمیون اندھا ہے. تو صمن وعمیانا یعنی صم وعمیانا یعنی بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے. مطلب کیا ہے؟ یعنی پرواہ نہیں کرتے. ایسے نہیں ہے. رحمان کے بندے کیسے ہیں؟ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے. یعنی جب آیات سنائی جاتی ہیں تو اس کا پورا اثر قبول کرتے ہیں. اثر قبول نہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر صرف کان پر ہی رہے یا صرف آنکھ ہی میں رہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، رائٹ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ایک اندھے کی طرح، اندھے بہروں کی طرح گر نہیں پڑتے. مطلب یہ ہے
کہ اس سے سبق لیتے ہیں، اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، یہ مراد ہے اس سے. لیکن اس شخص کو کیا کہیے جو سمجھنے کی پرواہ ہی نہیں کرتا، جبکہ وہ سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے بات کی جا رہی ہے. سمجھ سکتا ہے، وہ ٹائم نکال سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بزی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں بزی ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو پڑھتا ہے لیکن اندھوں کی طرح، آنکھ میں تو الفاظ آتے ہیں اس کے لیکن دماغ میں نہیں جاتے. کان سے سنتا ہے لیکن بہروں کی طرح، کان میں الفاظ آتے ہیں لیکن ذہن میں نہیں جاتے. پیغام کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے اس کو. اور یہ اندھا بہرا پن، استغفر اللہ، 20 25 30 40 سال سے چلا آ رہا ہے اور اس کو فکر بھی نہیں ہے اس اندھے بہرے پن کی دور کرنے کی. یاد رکھیے، if you fail to plan you plan to fail. یہ آیت کو ہم کس طرح زندگی میں لائیں گے؟ فوری دعا کریں گے، اے اللہ مجھے ان اندھوں اور بہروں کی طرح مت رکھ یا مت بنا، مجھے سمجھنے کی توفیق دے. احتساب کریں کتنا وقت دے رہے ہیں، پلان بنائیں. اور اگر آپ پلان نہیں بناتے قرآن سمجھنے کا، پلان مطلب پلان چاہیے کہ بھائی فلاں فلاں دن پروگرام دیکھیں گے یا فلاں دن کلاس اٹینڈ کریں گے یا یہ ہفتے کے دن یا اتوار کے دن یا جمعہ کے دن اس وقت سے اس وقت تک یہ ہے اور میری کتاب یہ ہے اور میرے نوٹس یہ ہیں. یہ پلان ہے. اگر پلان نہیں بناتے تو ناکامی کا پلان بناتے ہیں. اگر ہم پلان نہیں بناتے تو ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. اگر کھانا کھانے کا پلان نہیں ہے تو بھوکا رہنے کا پلان ہے. اگر قرآن پڑھنے کا پلان نہیں ہے تو قرآن نہیں پڑھنے کا پلان ہے، اندھے رہنے کا پلان ہے، بہرے رہنے کا پلان ہے. یہ خوف کی بات ہے، اس سے ہم کو وارن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. ناظرین، اسی پر آج ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ابھی سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اگلا پروگرام ہم ضرور دیکھیں گے، اس سٹڈی کو ضرور جاری رکھیں گے اور ہم مرتے دم تک قرآن کے طالب علم بن کر رہیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.